جو درس حدیث شریف کی نشست ہے، اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 113، 114 اور 115 ان تین احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور آج 13 شعبان شریف 1443 ہجری 16 مارچ 2022 اور بدھ کی شب ہم اپنی مسجد کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نمبر 113 ہیں، آپ سے مروی روایت عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں احظہ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وادی نعمان، اور یہ وادی نعمان کون سی جگہ ہے؟ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس وادی نعمان کے اندر عرفہ یعنی عرفہ میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میثاق لیا، ٹھیک ہے۔ فأخرج من صلبہ کل ذریتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد کو ان کی پشت پاک سے نکالا۔ فنصرہم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پھیلا دیا، بین یدی، اپنے سامنے، کالذر، جس طرح چیونٹیاں پھیل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پھیلا دیا، ٹھیک ہو گئی بات۔ ثم کلمہم قبولا قال الست بربکم قالوا بلا شہدنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے سامنے کلام کیا۔ کیا کلام کیا؟ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا، ہاں پروردگار بالکل تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تیرے رب ہونے کی، ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، انہوں نے کہا ہم نے تیرے رب ہونے کی گواہی دی تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو عہد لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بے خبر لوگ تھے، نہیں، تم نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا ایک بتلا دیا تھا، اپنا معبود ہونا، اپنا الہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں بتلا دیا تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ یہ جو شرک تھا یہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے تو ہم ان کی راہ کے اوپر چلے، تو یا اللہ ان کی راہ کے اوپر جو پہلے سے ایک راستہ تھا اس راستے کے اوپر ہم چلتے رہے، انہوں نے آباء و اجداد نے شرک کیا، ہم نے تو ان کی ابتدا کی ہے، ہم نے تو ان کی اقتدا کی ہے، تو ان کے بطلان عمل کی وجہ سے، یعنی اہل بطالت کے کردار کی پاداش میں کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ یعنی ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ شرک کرنے والے تھے، تو ہم نے تو ان کی اقتدا کی ہے، تو یا اللہ تو ان کی پکڑ کر نہیں۔ یعنی اس طرح نا قیامت والے دن زیادہ سے زیادہ بندے یہی کہیں گے نا کہ پروردگار ہم بے خبر تھے، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، یا ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو توڑ دیا، ان کے اس عذر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے ہی ان سے عہد لیا، ان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے اقرار کیا ہے کہ ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، یعنی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے الگ الگ عہد لے لیا ہے۔ اب کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے حجت نہیں کر سکتا کہ میں بے خبر تھا یا میرے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، اس وجہ سے میں گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ بعض عارفین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو وعدہ تھا عہد الست جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی یاد دہانی سے، اس کی یہ یاد دہانی غافل اور بے خبر لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ یاد دہانی عہد الست جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم نے وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو اس سے بے خبر غافل لوگ ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ فرماتے ہیں عارفین، فرماتے ہیں وہ جو شور ہے اس زمانے کے اندر، شور سے مراد وہ جو گفتگو تھی عہد الست کا جو شور تھا،
وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ہمارے کانوں کے اندر گونج رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے نا، ہمارے لیے ضرورت تھی کہ انبیاء نے، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا اور وہ وعدہ یاد دلائے کہ ہم غافل لوگ تھے، ورنہ جو غافل لوگ نہیں ہیں وہ اس وعدے کو آج بھی یاد رکھتے ہیں، اور وہ وعدہ بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے کانوں کے اندر آوازیں آ رہی ہیں۔ الست از ازل ہم چنا شان بگوش بفریاد کالو بلا در حروش۔ کیا فرماتے ہیں کہ الست کا جو عید تھا یہ ازل سے اب تک ان کے کانوں کے اندر گونج رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے کانوں کے اندر عید الست کیا ہو رہا ہے؟ گونج رہا ہے، اور وہ قالو بلا کی فریاد کا شور سن رہے ہیں۔ حضرت علی بن سال اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو قالو بلا والا دن یاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اسی طرح یاد ہے کہ جس طرح کل کی بات ہے۔ اور علی بن سہیل اور حضرت پیر عروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ علی بن سہیل کے قول کے اندر نقص ہے، صوفی کے لیے کل اور آج ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اقدس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، ان کا ہر وقت جو ہوتا ہے نا وہ حال ہی ہوتا ہے، کوئی ماضی نہیں ہوتا اور کوئی مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا نا کہ کل کی طرح مجھے یاد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اس قول کے اندر بھی نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، صالحین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آج اور کل ہوتا ہی نہیں، حال ہی حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ آنکھ از حق نیست غافل یک نفس ماضی و مستقبلش حال است و بس۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات اقدس سے ایک سانس کے لیے بھی غافل نہیں، اس کا ماضی اور مستقبل حال ہے، نہ اس کا کوئی ماضی ہے نہ اس کو کوئی مستقبل ہے، سارا حال ہی حال ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ایک ساتھ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد، بنی اسرائیل کے 70,000 افراد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میرے وہ ذہن تھوڑا دوسری طرف چلا گیا تھا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرمائے۔ اصل میں وہ 2-3 دن اسپتال میں گزارے، تو بس وہ تھوڑا ذہن اس طرف چلا گیا تھا، ناراض نہیں ہونا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کے ساتھ آ رہے ہیں حج کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کے ساتھ کون آ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اشہۃ اللمعات کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کو حج کرتے 70,000 افراد کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ ماضی کے کسی واقعے کی حکایت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انبیاء ہوں، صالحین، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے، ان کا ماضی اور مستقبل نہیں ہوتا، حال ہی حال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی، آگے بڑھیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعُهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اولاد آدم کو جمع کیے، یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کی تفسیر کے اندر کون فرماتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب۔ اور یہ قاعدہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ بات اصول حدیث کے اندر طے کہ جو حدیث موقوف ہوتی ہے، یعنی صحابی کے اوپر جس کا سلسلہ سند صحابی کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے، حدیث موقوف ہوتی ہے، تو اس حدیث موقوف کے اندر وہ جو صحابی کی روایت ہوتی ہے، اگر عقل اور درایت کی کوئی بات نہ ہو، یعنی اس میں عقل یا درایت کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو، تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ آیت کی تفسیر ہے نا، تو ظاہری سی بات ہے آیت کی تفسیر عقل سے تو نہیں ہوتی، تفسیر کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قطعی مراد کا بیان۔ تو قطعی مراد یعنی تفسیر کے اندر ظاہری سی بات ہے اپنی طرف سے عقل سے تو نہیں کہہ سکتے، حضور علیہ السلام کی ذات شریفہ سے سنا ہوگا، تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ مرفوع روایت تو حکماً۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ تو حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم صورہم، ان کو صورتیں فجعلہم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑے بنائے، ثم صورہم، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو صورتیں عطا فرمائیں،
فاستنطقہم، پھر انہوں نے کلام کیا، فتکلموا ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے عہد لیا اور میثاق لیا، وشہدہم علی انفسہم، خود ان کی ازواج کے اوپر گواہ بناتے ہوئے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ قال فانی اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع واشہد علیکم اباکم آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 7 آسمان اور 7 زمین ہے، اس عہد کے اوپر میں نے ان کو بھی گواہ کیا ہے، اور میں نے اس عہد کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو، تمہارے جو جد ابا ہیں تمہارے، ان کو بھی میں نے گواہ کیا ہے۔ محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی گواہی سے مراد عقلی اور نقلی دلائل ہیں، یعنی میں نے زمین اور آسمان کو گواہ کیے، یعنی عقلی اور نقلی دلائل میں نے رکھ دیے اس زمین کے اندر اس عہد کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میری ربوبیت تمہیں زمین اور آسمان کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں میری ربوبیت خود بخود معلوم ہو جائے گی، تمہیں میرا الہ ہونا، معبود ہونا، خود بخود خالق ہونا خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یعنی میں نے زمین اور آسمان کو اس کے اوپر، اس عہد کے اوپر گواہ کیا، اس کا یہ معنی ہے۔ اور تمہارے ابا آدم کو اس کے اوپر گواہ بناتا ہوں، تو اس سے مراد سلسلہ انبیاء ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ یہ لوگ آئیں گے، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، ان کو میں کتابیں، آگے الفاظ آ بھی جائیں گے حدیث پاک کے اندر کہ یہ کتابیں لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے تمہیں میرا وعدہ یاد دلاتے رہیں گے۔ تو یہ معنی ہے گواہی کا، زمین اور آسمان اور حضرت آدم کی گواہی کا یہ معنی ہے۔ اور اگر یہ اپنے ظاہری معنی کے اوپر بھی ان کو رکھا جائے تو درست ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ قوت گویائی رکھیں، وہ گواہ ہو جائیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں نا، یہ ہاتھ پاؤں زمین آسمان یہ سب گواہ ہو سکتے ہیں نا، یہ تو قرآن اور سنت سے بالکل واضح طور کے اوپر ثابت ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ظاہراً رکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو محدثین نے اس کا معنی بیان کیا یہ بھی درست ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بہذا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو میں نے ان کو گواہ کر دیا، زمین آسمان کو بھی اس عہد کے اوپر گواہ کر دیا ہے، اور آدم کو بھی، تمہارے ابا کو بھی گواہ کر دیا ہے، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نہیں جانتے۔ اعلم انہ لا الہ غیری، تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا رب غیری، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انی سارسل علیکم رسلی، میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آ گئی وہ بات، یذکرونکم عہدی، یہ تمہیں میرا وعدہ یاد دلائیں گے، ومیثاقی، میرا میثاق یاد دلائیں گے، وانزل علیکم کتبی، میں ان کے اوپر کتابیں نازل کروں گا، ٹھیک ہو گئی۔ قالوا شہدنا بانک ربنا والہنا لا رب غیرک ولا الہ لنا غیرک، پھر وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پروردگار، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ربنا۔ فاقروا بذلک ورفع علیہم آدم علیہ السلام، جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا تو آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اٹھایا۔ ینظر الیہم فرأى الغنی والفقیر وحسن الصورت ودون ذالک، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، کہ اپنی اولاد کو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان میں کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کوئی سونی صورت والے ہیں، کوئی تھوڑا کم سونی صورت والے ہیں، کوئی غنی ہیں، کوئی فقیر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ سمجھ گئے نا؟ تو فقال رب لولا سویت بین عبادک، اے پاک پروردگار، اے سونے پاک پروردگار، تو نے سب کو برابر کیوں نہیں پیدا کیے؟ یعنی کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو تو نے یا پروردگار برابر کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا بین عبادک، قال رب لولا سویت بین عبادک، پروردگار تو نے ان کو برابر پیدا کیا، فقال انی احببت ان اشکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، یعنی میں نے ان کو کسی کو غریب کسی کو امیر اس لیے پیدا کیا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کون ادا کرتا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیے، جو نعمت کسی کو دی ہے دوسرے کو کم دیے تو وہ کم والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ فقیر ہے، تو جو فقیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس نے صورت عطا فرما دی، سونی صورت ہے اس کی، اور جو غنی ہے تو وہ کم خوبصورت ہے۔ تو یہ بندہ کیا کرے؟ کہے چلو میرے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اس نے صورت عطا فرمائی، اس بندے کو مجھے اس بندے کے اوپر مجھے برتری عطا فرمائی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی وہ کسی تنگ دست کو دیکھے کہ وہ پریشان ہے نان شبینہ کے لیے، تو وہ کہے کہ پروردگار شکر ہے کہ تو نے مجھے اس محتاجی سے پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا تاکہ تمہارے اعمال چیک کیا جا سکے کہ تم شکر کرتے ہو، تم میری حمد کرتے ہو، تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لوگوں کو مختلف رکھا ہے۔ ان اشکر وراء الانبیاء فیہم مثل السروج علیہم النور،
پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو انبیاء کو دیکھا کہ چراغوں کی طرح ان کے اوپر نور تھا، ان کے چہروں کے اوپر، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چہرے ہیں ان چہروں کے اوپر چراغوں کی طرح نور تھا۔ وَحَسُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو خاص کیا ہے کون سے عہد کے ساتھ؟ رسالت اور نبوت، یعنی اقرار ربوبیت کا اقرار تو سب نے کیا ہے نا، یہ عہد تو سب کے لیے تھا، ان کے لیے خاص عہد بھی تھا رسالت کا اور نبوت کا۔ دیکھیں یہاں پر حدیث پاک کے اندر رسالت اور نبوت کے الگ الگ الفاظ ہیں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسالت الگ چیز ہے اور نبوت، یعنی رسالت اور نبوت کی تعریف کے اندر فرق ہے اور علماء نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ وہ قول تبارک و تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کیا ہے نا میثاق، ان سے جو الگ میثاق لیا وہ یہی لیا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا، اپنا پیغام دوں گا، تم کو کتاب عطا کروں گا، تو تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ یہ پھر آگے وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہیں نا کہ یہ سارا پھر یاد دلاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہ میں نے عہد لیے تم سے، پھر حضرت نوح سے، وہ جو آیت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اِلیٰ قول عیسیٰ ابن مریم وَکَانَ فِی تِلْکَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلُوا اِلیٰ مریم علیہ الصلاۃ والسلام فحدث عن ابی انہ دخل من فیہا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک، ان کی چہرے مبارک، یعنی یہ جو منہ مبارک ہے ان کی طرف سے ان کی روح نازل کی تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو ان کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صحابی رسول ہیں اور عقبہ اولیٰ کی بیعت کے اندر یہ شامل تھے اور کاتب وحی ہیں اور قاری صحابہ کرام میں سے قراء، ٹھیک ہے۔ آپ کا لقب ہے سید القراء، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا لقب ہے؟ سید القراء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب آج کی نشست کی آخری حدیث پاک، حدیث نمبر 115، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نتذاکر ما یکون اذ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تذکرہ کر رہے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس ما یکون، تقدیر کے متعلق، ٹھیک ہے نا، ما یکون یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہوگا آئندہ اس کے متعلق، تقدیر کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلی ہے کہ اگر افہام و تفہیم کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اگر تقدیر کا ذکر کیا جائے تو یہ کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے، یعنی جنگ اور جدال کے لیے اور باس مباحثہ اس انداز کے اندر کہ انکار پایا جائے، اس کے اندر ضد پائی جائے، مقابرہ پایا جائے، مخادعہ پائی جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور پریشان کیا جائے اور لوگوں کے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو، تو اس انداز کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تقدیر کے معاملے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ باقی افہام و تفہیم کے لیے اگر کیا جائے، یعنی اس قدر گفتگو ہو نا کہ اس میں نزاع اور جدال وغیرہ کی کیفیت نہ ہو، اور اچھی نیت کے ساتھ مسئلہ سمجھانے کے لیے اگر تقدیر کے متعلق بحث کی جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح گفتگو کر رہے تھے تقدیر کے متعلق، اس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم بے جبل انزال عن مکانی فصدقوہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ سن لو کہ فلاں جگہ سے پہاڑ اس طرح ہوا ہے کہ پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے، اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، تو فرمایا فصدقوہ، تم اس کی تصدیق کر لو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالرَّجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، لیکن اگر تم یوں سنو کہ فلاں شخص اس کی جو خلقت ہے، اس کی جو خصلت ہے، وہ خصلت تبدیل ہو گئی ہے، اس کا اخلاق تبدیل ہو گیا ہے، اس کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے، تو فرمایا اس کی تم تصدیق نہ کرو۔ یعنی پہاڑ ایک جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، پھر جس صفت اور جس عادت کے اوپر، جس خو کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اسی کے گرد پوری زندگی چکر لگاتا رہتا ہے۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اخلاق ظاہری اور ایک ہوتا ہے اخلاق باطنی۔ ظاہری جو اخلاق ہوتا ہے اس کو بندہ ریاضت سے، محنت سے، مجاہدے سے تبدیل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی گالیاں دینے کی عادت ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھا ہے، اپنی عادت کے اوپر کنٹرول کرتا رہے، آخر کار اس نے جان چھڑا لی، تو اس کا یہ برا اخلاق اچھے اخلاق کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اس طرح ایک شخص تھا تو وہ حیا کرتا تھا، تو اب اس طرح ہوا کہ بے حیا لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس کی حیا، آنکھوں کو نیچے رکھنا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ظاہری اخلاق ہوتے ہیں نا، اچھے برے کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور برے
اچھے کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں محنت سے اور معاشرے سے. یعنی بندہ محنت اور ریاضت کرتا ہے نا تو اپنی خصلت کو تبدیل کر لیتا ہے. لیکن جو باطنی اخلاق ہوتے ہیں، باطنی جو خصلت ہوتی ہے وہ کبھی کسی صورت کے اندر بھی تبدیل نہیں ہوتی. باطنی جو صورت ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک شخص زیرک ہے، دانا ہے، فہم رکھنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمایا اس کے اوپر، تو یہ ایک اس کی صفت ہے، یہ کبھی کسی صورت زندگی کے اندر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کم فرمائی ہے، وہ کمزور ہے، وہ بے وقوف شخص ہے، دانا نہیں ہے، تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کی یہ باطنی خصلت تبدیل ہو جائے. یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس نے ہر شخص کو پیدا کیے ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے، وہ صفت اس کے باطن کے اندر موجود ہے، اس کی یہ فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. ظاہری اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن باطنی اخلاق کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ یہاں پر مکمل ہو گئی. حدیث نمبر 115. آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے ہم حدیث نمبر 116 کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ.